الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور ایک ایسا عنوان، میں بڑا خوش ہوا کہ جب تاریخ کا تعین دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور متصل محرم الحرام کے بالکل شروع میں حضرت فاروق اعظم کی شہادت، تو حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اور یہ آج کا دن رکھنا، بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ یہ بڑا ضروری ہے۔ محرم الحرام سے پہلے ان کی شہادتوں کو بیان کرنا اہل سنت کے لیے نہایت ضروری ہے، اور آپ نے حق ادا کیا قبلہ نوید حیدری صاحب نے اس دن کو رکھ کے، اور دوستوں نے اس دن کا انتظام کیا۔ اس بزم کے تمام اراکین کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے۔ کچھ بیمار ہوں کچھ دنوں سے، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ہم دو حصوں میں آج کی گفتگو کو کریں گے۔ گفتگو کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 35 سے 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ ساری گفتگو مبنی بر قرآنی آیات ہوتی ہے، قرآنی آیات میں سے استدلال اور قرآنی آیات میں سے مستفیض ہونا، یہی ساری گفتگو ہے۔ پہلے حصے میں ہم کچھ آیات پڑھیں گے حضرت عمر فاروق کی شان میں، دوسرے حصے میں ہم کچھ آیات پڑھیں گے عثمان غنی کی شان میں، تو گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے ان صاحبان کو قرآن حکیم میں سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے غور کیا جن کے فضائل اللہ بیان کرے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جن کی شانیں اللہ بیان کرے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔
یہ جو ادلہ دین ہے نا، علماء جانتے ہیں کہ ادلہ دین میں سب سے پہلے قرآن ہے، قرآن کے بعد سنت ہے، قرآن و سنت کے بعد ادلہ دین میں جن کا نمبر آتا ہے نا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ آپ سارے بھی چپ کر جاؤ نا، پھر بھی قرآن و سنت کے بعد صحابہ ہی آتے ہیں۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، جا کے القاموس پڑھ لیں، کوئی فقہ کی کوئی کتاب کھول لیں، آپ کو فقہ سے تعلق ہوگا تو اس بات کا پتہ چلے گا نا۔ تو جب کسی فقہ کو ماننا ہی نہیں ہے تو پھر بات کی تو سمجھ نہیں نہ آئے گی۔ تو ادلہ دین میں تیسرا نمبر آثار صحابہ کا ہے۔ دین کے مرکزی پلر ہیں صحابہ۔ آپ صحابہ کو دین میں سے خارج کرو تمہیں دین سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا چلیں، اگر یہ جملہ سمجھ نہیں آ رہا تو میں اسے ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں۔ اگر تیرا دل کرے کہ میں آل محمد کی معرفت حاصل کروں، تجھے صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ تمہیں صحابہ کا دروازہ کھڑکانا پڑے گا، یعنی آل محمد کی سمجھ بھی صحابہ کے در پہ آ کے آتی ہے۔ آپ بڑے ہی ٹھنڈا بولتے ہیں، کیونکہ میرے سامنے بندے اس طرح نہیں بولتے۔ مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی قرآن پڑھتا ہے۔ جس کے دل میں حضور کے صحابہ ہیں وہ ایمانداری سے سبحان اللہ کہہ لے۔ اچھا آپ سارے اگر چپ بھی کر جائیں نا، آپ نہ بولیں، نہ سبحان اللہ کہیں، خاموش رہیں، خطاب پھر بھی میں کر لوں گا۔ دیکھیں میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں آج کل، تو 6 گھنٹے میں یونیورسٹی کی کلاس میں بیٹھ کے قرآن حکیم ہی پڑھاتا ہوں، تو وہ طلباء چپ رہتے ہیں، بڑے لیول کے بچے ہیں، ایم فل لیول کے ہیں، بی ایس لیول کے ہیں، ایم ایس لیول کے ہیں، کچھ ایل ایل بی کر رہے ہیں، تو قرآن حکیم پڑھانے کی ڈیوٹی چونکہ وہاں پہ میری لگی ہوئی ہے، تو وہ نہیں سبحان اللہ کہتے، وہ چپ رہتے ہیں، میں انہیں قرآن سمجھا کے اٹھتا ہوں۔ لیکن جب حضور کے صحابہ کی یوں محفل لگ جائے، قرآن سامنے کھل جائے، تو پھر میں چپ نہیں رہنے دیتا، پھر سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے، اور میرے چھوٹے بچے خاموش رہیں گے۔ آپ کا سبحان اللہ وصول ہو گیا، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے چپ رہنا ہے۔ میں گزارش تو یہ کر رہا تھا کہ دین کی سمجھ آتی ہے صحابہ کے در سے۔ اچھا یار ایک منٹ ذرا ٹھہرنا، بندہ کسی سید کے پیچھے نمازیں پڑھیں تو بندہ بڑے مان سے کہتا ہے کہ میں فلاں سید کا مقتدی ہوں۔ بندہ لاہور داتا صاحب جا کے نماز پڑھنا شروع ہو جائے تو بندہ بڑے مان سے کہتا ہے کہ میں داتا صاحب کی مسجد کے امام کا مقتدی ہوں، میں جناب پیر میر علی شاہ صاحب کی امام کا مقتدی ہوں، میں جی فلاں حضرت صاحب کا مقتدی ہوں۔ آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ نبی رحمت کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے رہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ خدا کا رسول جن کا امام ہو انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اچھا یارہ میں مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو جملے میں عرض کر رہا ہوں، these are the basically preface of the today speech، یہ آج کی گفتگو کی تمہید میں عرض کر رہا ہوں۔ جب آپ کو صحابہ سمجھ آ جائیں گے، ایک امیج تیار ہو جائے گا، پھر ہم حضرت عثمان غنی کی طرف بھی چلیں گے، پھر ہم فاروق اعظم کی طرف بھی چلیں گے۔ اچھا بھائی یارہ بات یہ ہے کہ بندے یہاں پہ اپنا تعارف تو کرواتے ہیں، جی میں فلاں شیخ الحدیث کا شاگرد ہوں، کرواتے ہیں؟ جی میں فلاں عالم کا شاگرد ہوں، کیا تعارف کرواتے ہیں؟ جی میں بھیرا شریف سے پڑھا ہوا ہوں، جی میں فلاں دعوت اسلامی سے پڑھا ہوا ہوں، جی میں فلاں سے پڑھا ہوں، تعارف کرواتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ بندہ کسی بہت بڑے شیخ الحدیث کا شاگرد ہو تو اس کی کلگی اونچی ہوتی ہے، پگ بڑی سی ہوتی ہے، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ براہ راست جو اللہ سے پڑھے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد سے پڑھے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، جتنی پیاری ہوا چل رہی ہے اتنے پیارے نعرے سنائیں، دوبارہ سنائیں جی۔
آپ کو اگر قرآن سمجھ آ رہا ہے، یہ جملے سمجھ آ رہے ہیں، تو ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ، محمد رسول اللہ جن سے مشورے کریں انہیں صحابہ کہتے ہیں. بھائی اللہ کے رسول جسے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں. مشورے کے محتاج ہم ہیں، میں ہوں مشورے کا محتاج، آپ ہیں مشورے کے محتاج. جو چلے ہی وحی سے، جس پہ اللہ کی وحی آئے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کی زبان سے اللہ بولے وہ جن سے مشورے لے انہیں صحابہ کہتے ہیں. اور جسے صحابہ کی سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے. لو میرے صاحبو، ان صحابہ کی جماعت کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. ابو بکر جسے اپنا نائب بنائے اسے عمر کہتے ہیں. اگر آپ حضرت عمر تک آ گئے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیں، میں قرآن حکیم میں سے 4 آیتیں حضرت عمر پہ پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں. نہیں میرا بیٹا آپ نے نہیں بولنا، مجھے میرے دوستوں کی مجھے آواز ہے، آپ نے صرف چپ رہنا ہے. جس کے دل میں عمر ہے وہ سبحان اللہ کہہ لے. دیکھیں آپ چپ بھی رہیں گے پھر بھی قرآن میں عمر ہے. آپ سارے بھی چپ کر جائیں پھر بھی قرآن میں عمر ہے. اب میں 4 آیتیں میں مختصر کروں گا حضرت، کیونکہ آپ نے صاحبین کا ذکر کروانا ہے. صاحبین سے مراد میں یہاں پہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کو لے رہا ہوں. 2 ہستیوں کا چونکہ ذکر ہے اس لیے میں کچھ آیتیں فاروق اعظم پہ اور کچھ آیتیں عثمان غنی پہ پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. لیکن اگر صرف حضرت عمر ٹاپک ہوتا تو پھر ہم نے 40 منٹ عمر ہی پڑھنا تھا. لیکن میں اب دونوں ہستیوں کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ٹائٹل کے مطابق. میں سورہ حضرت عمر کو پڑھنے کے لیے سورہ محمد سے ایک آیت کا سہارا لینا چاہتا ہوں. بات ہے عمر کی، سورت کا نام ہے محمد. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. بات ہے عمر کی، جو آیت پڑھنے لگا ہوں وہ سورہ محمد میں ہے. نہیں آپ نہیں بولے، میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بات ہے عمر کی، جو آیت پڑھنے لگا ہوں وہ سورہ محمد میں ہے. یعنی اگر تیرا دل کرے میں عمر سمجھوں تو تمہیں محمد سمجھائیں گے. اب میں آیت کو پڑھتا ہوں. ارشاد ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ میں تھک نہ جاؤں اور جلدی ممبر چھوڑ نہ جاؤں. میں آج کل اپنی طبیعت ایسے ہی ہے، میں جہاں بھی جا رہا ہوں جلدی اجازت لیتا ہوں، اپنی طبیعت کو دیکھتا ہوں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. یہ سورہ محمد کی 3 نمبر آیت ہے. جاگ رہے ہیں جی؟ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. اللہ فرماتا ہے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی. کافر اتباع کرتا ہے، تو آپ چپ رہیں گے بات رک جائے گی. کافر اتباع کرتا ہے، ماشاءاللہ پڑھیں قرآن سمجھیں. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، لیکن وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، لیکن مومن اتباع کرتا ہے حق کی. مومن اتباع کرتا ہے. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں قرآن سمجھانے میں کامیاب محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو. کافر اتباع کرتا ہے جی باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے حق کی. اب ہمارا باطل سے تعلق نہیں ہے. اگر باطل پڑھوں گا تو بات پھیل جائے گی. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، تو پھر بات سورہ صاد کی طرف جائے گی تو بات لمبی ہو جائے گی. چھوڑیں، میں باطل نہیں آج پڑھنا چاہتا، بات عمر کی ہے. آپ مجھے اجازت دیں، میں قرآن میں سے 4 حق پڑھنا چاہتا ہوں. مومن اتباع کرتا ہے، یار ادھر آواز آ رہی ہے، ادھر بندے چپ بیٹھے نے. مومن اتباع کرتا ہے، کافر اتباع کرتا ہے باطل کی. ہم نے باطل کی طرف نہیں جانا. میں قرآن حکیم میں سے 4 حق پڑھنا چاہتا ہوں. پہلا حق سورہ نور میں سے پڑھوں گا. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الحق. اللہ فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود حق ہوں. اللہ حق ہے. اللہ بہت آہستہ بولتے ہیں، اللہ. دیکھیں قبلہ نوید حیدری صاحب کی محبت ہمارے پورے خاندان کے ساتھ ہے، پورے گھر کے ساتھ ہے، اس لیے میں نہیں اٹھ کے جا سکتا. آپ بولو تاکہ میں کوئی آپ سے بات کروں. کافر اتباع کرتا ہے
ہاں جی اس طرح پڑھنا ہے. مومن اتباع کرتا ہے اللہ حق. اللہ پہلا حق ہم نے پڑھا کہ اللہ خود حق ہے. اب ذرا رکنا, اب آؤ ذرا سورہ محمد کی طرف. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق. یہ جو ہم نے قرآن محمد پہ نازل کیا ہے نا یہ بھی حق ہے. قرآن حق ہے. قرآن اللہ حق. قرآن ماشاءاللہ کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, مومن اتباع کرتا ہے حق کی. اللہ حق قرآن. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں قرآن حق پہ 2 یا 3 آیتیں پڑھ لوں. نہیں پڑھ رہے, چھوڑیں, ٹھنڈا بولتے ہیں, نہیں آگے چلتے ہیں. میرا دل تھا کہ میں قرآن حق پہ صرف 3 آیتیں پڑھوں, اگر سبحان اللہ کہہ لو تو اب پڑھنی پڑیں گی, جلدی سے پڑھنی ہے لیکن رکنا نہیں ہے. مولا یہ قرآن کیسا حق ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت ہے, قرآن ہدایت ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن تبیان ہے, قرآن کریم ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں, ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. مولا اتنی فضیلت قرآن کی. سورہ رات کی طرف آؤ. اللہ فرماتا لو ان قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اگر یہ حق قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی, پہاڑوں پہ آتا پہاڑ چل پڑتے, مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا, تو مولا پھر یہ حق کہاں پہ آیا؟ فرمایا نازل بروح الامین علی قلبک. جسے پہاڑ برداشت نہ کرے, جسے مردہ برداشت نہ کرے, جسے زمین برداشت نہ کرے, یہ زہرا کے بابا کے دل پہ آیا ہے, یہ حسین کے نانا کے دل پہ آیا ہے. اب رکنا ذرا رکنا. مولا یہ کیسا حق ہے؟ اللہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. خبردار اس حق کے نزدیک پلیت نہیں آتے. لا یمسہ الا المطہرون. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماتا ہے اس حق کے نزدیک پلیت نہیں آتے. ایدہ مطلب ہے جو اس تک نہ آئے وہ پلیت ہے, جو اسے اکٹھا کر کے امت کو دے وہ عثمان ہے. جس کے دل میں عثمان ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. جس کے دل میں عثمان غنی ہے پھر کہو سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے قرآن ہے دوسرا حق. قرآن ہے دوسرا. اب اس سے آگے نہیں چلوں گا, پھر آیا کبھی ربیع الاول میں آیا تو پھر اس سے آگے چلوں گا. ہم نے پڑھا کہ کافر اتباع کرتا ہے, شاباش بیٹا, مومن اتباع کرتا ہے اللہ حق قرآن. دیکھیں میں تقریباً آدھی گفتگو کر چکا ہوں, آپ جاگیں. اللہ حق قرآن. کتنے حق ہو گئے؟ 2 ہو گئے. 4 نے حق. 4 حق پڑھنے نے 4. دعا کرو 4 دی سمجھ آ جائے. اچھا آؤ ذرا آگے چلیے, وقت تھوڑا بچائیے, آگے چلیے. اللہ حق قرآن. کافر اتباع کرتا ہے, مومن اتباع کرتا ہے. اب ذرا تیسرا حق سننا. اللہ حق قرآن حق. تیسرا حق سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. دین اللہ فرمایا جیڑا نبی دین لے کے آئے نے دین بھی حق کے. دین حق کے. دین. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, مومن اتباع کرتا ہے حق کی. اللہ حق قرآن حق دین. اچھا اللہ حق قرآن حق دین حق. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3. چوتھا حق جو میں پڑھنے لگا ہوں نا اب, یہ وہ حق ہے جس نے ان تینوں کو حق منوایا ہے. ہون جڑا میں حق پڑھن لگا یہ وہ حق ہے جس نے پڑھے ہوئے ان تینوں کو حق منوایا ہے. مولا وہ کون ہے؟ رکو سورہ آل عمران.
اللہ فرماتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق. اے اللہ فرمایا سنو کائنات آلیو آمینہ دا لال حق زہرہ دا بابا بہت ہولی بول دیو پہ زہرہ دا بابا. ہن ذرا مینوں چارے پنجے آیتہ سنا دیو. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, مومن اتباع کرتا ہے. کیسا مزہ آ رہا ہے. ہن قرآن پڑھ دے اپنے دوست میرے نال. اللہ حق, قرآن حق, دین جیوندے رہو, حق محمد. ہن ذرا ٹھہرے اجے سوچ کے جواب دینا ہے. اللہ حق کے تو انو کی نے دسیا ہے؟ اے جواب ہے اے. اگر تسا کیا نا قرآن نے دسیا ہے تے پھر میں فٹافٹ پوچھ رہنا ہے قرآن تو اڈیا لایا ہے؟ یہ دا مطلب ہے قرآن پھر رسول اللہ والا ہے. بابا جی تو اڈا جواب ٹھیک ہے, جیوندے رہو, واسطے رہو, حیاتی ہوئے جے, برکت ہوئے جے. اللہ حق کے کنے دسیا ہے؟ حضور نے. قرآن حق کے کنے دسیا ہے؟ حضور نے. دین حق کے کنے دسیا ہے جی؟ حضور نے. اے ویڈیو ریکارڈنگ ہے, لڑنا نہیں ہم نے. لڑتا وہ ہے جس کے پاس دلائل ختم ہو جائیں. ہم تو دلائل کا انبار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ حق کے محمد نے دسے ہے, دین حق کے حضور نے دسے ہے, قرآن حق کے نبی نے دسے ہے. یہ مطلب ہے قاعدہ مل گیا, جنوں نبی حق کوے اوہی حق کے. قاعدہ مل گیا, قانون مل گیا, جنوں نبی کوے حق او حق کے. ہن تواڈے پیٹ وچ پاویں درد ہوئے تے میں لگا وا گل حق دی کرن, تساں قاعدہ سمجھ لیا وے, جنوں نبی حق کوے او حق کے. نبی نے آکھیا قرآن حق, بندے من گئے. نبی نے آکھیا اللہ حق, بندے من گئے. نبی نے آکھیا دین حق, بندے من گئے. جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو حق مان گئے, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو حق مان گئے, جس نبی کے کہنے پہ دین کو حق مان گئے, اسی نبی نے ایک دن کہا تھا سنو الحق یمتق علی لسان عمر. سنو کائنات والیو میرا عمر حق ہے, عمر حق ہے. عمر ہولی بول دے ہو پے عمر, اجے بھی ہولی بول دے ہو پے عمر. مولا جڑا عمر حق دے نعرے لائے ہر سال مدینے جائے عمر. پھر بولیا جے عمر, ایک بار پھر بولیا جے عمر, پھر بولیا جے عمر. اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے. اب آجو, اب میں آگے چلوں گا. اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا, صحابہ کو عزت ملی. اوے جو اسلام کو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا. اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں. بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل, اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی نا, اب سمجھ آ جائے گی. حسنین کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں. مولا علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درہم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں. اچھا اب جو جملہ عرض کرنے لگا وہ سنی مچل جائیں گے. مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں. اوے اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں. اور جس کے دل میں عمر ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یارا. اللہ عزتیں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے, مالک آپ کو رحمتیں عطا فرمائے. اچھا ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے, اج دے ویڑے وچ حضور دولہا بن کے آن اونوں عمر کہیں دے. جس کی بیٹی کائنات میں تمام مومنوں کی ماں ہو اسے عمر کہتے ہیں. اللہ سدا خوش رکھے, آپ کو سدا سلامت رکھے. اب آپ مجھے اگر اجازت دیں تو بیٹا ذرا تھوڑی دیر خاموش, بولنا نہیں, میرا خیال شاید گلی سی آواز ہے, یہ تو چپ بیٹھی ہوں, اب خاموش رہنے. اگر اجازت دو تو میں 3-4 آیتیں عثمان غنی پہ, تو اس اعتبار سے آج کی گفتگو ہماری مکمل ہو جائے گی. ہم نے قرآن سے 6 آیتیں
اچھا ٹھہرو ذرا، میں ابھی ایک آیت حضرت عمر پہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں دسیا قبلہ حیدری صاحب نے ٹاپک ہی بہت پیارا رکھا ہوا ہے. وہ نا طواف کر رہے تھے نا، تو یوں طواف کرتے کرتے نا تو ایک جگہ پہ آ کے یوں کھڑے ہو جاتے، یوں دیکھتے، پھر دوسرا چکر لگا کے آتے تو پھر یوں کھڑے ہو جاتے، پھر ایک چکر لگا کے آتے نا کعبے کا طواف کیا تو ایک جگہ پہ آ کے نا پھر وہ کھڑے ہو گئے. یوں نظر اٹھی، عمر کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہاں پہ نا آپ کے دادے کے قدم لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں 2 نفل نہ پڑھ لوں. حضور فرمائیں تو عمر یہاں پہ 2 نفل. اگر یہ ابھی یہ خواہش کا اظہار کیا، ادھر سے وہ آیا، اس نے آ کے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ہمیں حضرت عمر کا مشورہ پسند آ گیا، صرف عمر نہیں پڑے گا، عمر کی سنت سارے ادا کریں گے. حاجی صاحب وہاں پہ جو جا کے 2 نفل آپ مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہیں وہ حضرت عمر کی سنت ہے. اور جنہوں حج کرن دا چاہے ہو تو سبحان اللہ کہو. جی ہاں جی آپ کا حج مکمل ہوتا ہے عمر کی اداؤں کے ساتھ. آج اسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. نام لینے سے، ارے نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہ. اچھا ماشاءاللہ ذوق ہے، پورا ذوق ہے. اچھا بے شک آپ نہ پڑھو، آپ سبحان اللہ کہو، پڑھ میں دوں گا. ارے نام لینے سے شک ہوئی تے چل مدینے ویخ سنجوک میزاراں دا بن یار نبی دیاں. ارے نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں. بولو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں. سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر نظر ہم گنبدے خضرا پہ ٹکائے. اور کیوں نہ پلڑا میرے، کیوں او سیابا والو تمہارے پلڑے پاری ہوں گے سبحان اللہ جو کہو. کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں. مجھے اجازت دیں میں 3 کو آیتیں حضرت عثمان کی شان میں. اچھا 4 پڑھ لیتے ہیں، اچھا 5 پڑھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ اب آپ کو سمجھ آ گئی، سننا کیسے ذوق پیدا ہو گیا ہے. اچھا حضرت عثمان غنی کو پڑھنے. حضرت عثمان غنی کو میں سورہ فاتر سے ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات چلتی ہے. بس میں انشاءاللہ 2-4 آیتیں پڑھ کے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. سورہ فاتر کی طرف ذرا آنا، 35 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماندا ہے تسی سارے میرے فقیر ہو. انتم الفقراء، یہ بھی فقیر، یہ بھی فقیر، یہ بھی سب فقیر. اللہ فرماندا ہے تم سب فقیر ہو، لیکن واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماندا ہے تسی فقیر ہو تے میں غنی ہوں. اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے. اجے بھی آواز اس معیار تے نہیں ہے، اللہ غنی ہے. بھائی جے تسی بول دے ہو پھر میرے پیچھے آواز نہیں آندی، تسی ذرا چپ رہنا. اللہ غنی ہے. ہون ماشاءاللہ ہون سارے بزرگ بھی بولے نے. لیکن اللہ فرماندا ہے میں حمید غنی ہاں، غنی الحمید.
یہاں پہ اس آیت نے فرمایا میں حمید غنی ہوں. ذرا ٹھہرنا. پھر ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں واللہ غنی حلیم. اللہ فرماتا ہے میں حلیم غنی ہوں. پہلی آیت میں فرمایا حمید غنی ہوں, دوسری آیت میں فرمایا حلیم غنی ہوں, لیکن ہوں غنی. ہمارا اللہ غنی ہے, ہمارا اللہ. اچھا جے تسی اجازت دیو, جے تھکے نہیں تے جے گھبرائے نہیں بیٹھے تے اس طرح دی ایک آیت سورہ نمل وچ بھی ہے 27 نمبر سورت ہے تے میں دی 40 نمبر آیت پہ وینا تے جے تسی کہو گے تے 39 بھی ویکھ لواں گا جے گھبرائے نہیں بیٹھے تے. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرمان ہیں تے آپ اپنی امت نو فرمان دینے کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. جب کہا نا تخت چاہیے, کالا افریت من الجنی, ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی کا, اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. سلیمان فرماندے نے بہ جا, سٹ ڈاؤن, بہ جا, آئی نیڈ ارجنٹ, اور مینوں جلدی چاہیے, مجھے فوراً چاہیے. جب کہا نا ارجنٹ چاہیے تو اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا, اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا, ایک ولی اللہ کھڑا ہوا, ایک رب کا درویش کھڑا ہوا. نام ہے اس کا آصف بن برقیہ. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں, آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی, ولی تخت پہلے لائے گا. ہن مینوں جواب دیو تخت آیا؟ ہولی بول دیو پہ نہیں آیا. نہیں مطلب تھانوں نہیں پتا, نہیں آیا. اجے بھی آواز کاٹے, نہیں آیا. کون لے آیا؟ جن نہیں, جن تو پچھلی آیت میں ہے. کون لایا؟ نبی نہیں, نبی تو مغوار ہے, تو پھر کون لایا؟ ولی. جیتے رہیں ولی. اب بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آنے لگا ہے, اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ ولی تھا تو جو علی ہے, اور جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. جس یہ ٹاپک, جی بسم اللہ, یہ ٹاپک ادھار رہا, اس پہ آیا تو باقاعدہ انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا. یہ باقاعدہ ٹاپک ہے. یہ تخت لانے والا بابا تھا, جی بابا تھا. میں ذمہ دار ہوں اپنے جملے کا. آج کے نوجوانوں کی نسل پہ بابا بہت آتا ہے, بابا. یہ بابا تھا تے تخت کئی 100 میل دور پہ آسی, محلات دے اندر تالیاں چ بند جتھے بھی پہ آسی, اے بابا کڈ لے آیا ہے. اور تسی سارے بھی چپ کرو, پھر بھی کڈ لے آیا ہے, کڈ لے آیا ہے. یہ گجرانوالا کی پنجابی سمجھ آتی ہے بھئی؟ تخت کڈ لے آیا ہے, نکال لایا. اے بابا چھوٹی شے ہے, بولو. یہ دا مطلب ہے اگر قرآن پڑھیے تو سمجھ آ جاندی ہے, بابا تے بڑی شے ہے. اے بابا تے بڑی شے ہے, تے جے اے بابا بڑی شے ہے, اے سلیمان دا بابا ہے, گنجے شکر محمد دا بابا ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. مہر علی محمد کا بابا ہے. اجدہ ایمان ہے بابے بڑی شین ہو تو سبحان اللہ کا ہونا. جائے چلو آؤ, یہ ٹاپک ہے باقاعدہ, اس پہ آیا تو باقاعدہ بات کروں گا. آج نہیں, جدو تخت سامنے آیا ہے نا, سامنے تخت کو دیکھ کے حضرت سلیمان فرماتے ہیں لیبلونی, یہ میری آزمائش ہے, اشکر ام اکفر, کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جس نے شکر کیا اس نے اپنی جان کے لیے شکر کیا. ومن کفر, جس نے کفر کیا, فان ربی غنی کریم, تو پھر میرا رب غنی ہے. میرا رب آ گیا غنی, میرا رب غنی ہے. 3 آیتیں میں پڑھ چکا. اللہ غنی ہے, اللہ غنی ہے, اللہ غنی ہے. ہن ذرا ٹھہرنا. قحط پڑ گیا مدینہ شریف میں, اناج ختم ہو گیا, گندم ختم ہو گئی, لوگوں کے گھروں میں آٹا ختم, فنش. بھوک ہے شہر مدینہ میں, صحابہ بھی پریشان ہیں. تاجر نے غلے کی قیمت بڑھا دی. تو انہوں پتہ ہے جدو شے کٹ جائے تے ضرورت ود جاندی ہے تے قیمت ایک کام موڑ تو ٹریا آ رہا ہے, قیمتاں ود جاندیاں نے. تاجر نے قیمت بڑھا دی, سارے پریشان ہیں, غلہ نہیں مل رہا. اچانک ایک تاجر تجارت کرتا ہوا مدینے کی سرزمین میں داخل ہوا. خبر اسے مل گئی کہ مدینے میں قحط ہے. تاجر پڑ گئے اس تاجر کو,
کہ بھائی 100 اونٹ لے کے آیا ہے اور سارے اونٹ اناج سے لدے ہوئے ہیں. تاجروں نے آفر دی 50% منافع دیں گے, سارا غلہ ہمیں دے. اس نے کہا پیچھے ہو جاؤ, میرا سودا ہو گیا ہے. آئے ہائے میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. پھر ایک بڑی پارٹی آئی, اس نے کہا بھائی ہم تیرا سارا اناج لیں گے, 100 کا 100 اونٹ ہمیں دے دے, ہم تمہیں 75% منافع دیں گے. آپ فرمایا پرا ہو جو تمہیں سمجھ نہیں آتی, میرا سودا ہو گیا ہے. ایک اور آیا, اس نے کہا جی میں اس سے بھی زیادہ منافع دوں گا, یہ سارا غلہ مجھے دے. آپ نے فرمایا سارے تاجر پرا ہو جو, میرا سودا ہو گیا ہے. جدو سارے تاجر پرا ہو گئے نا, سوچیا خیال کریے کیڑا تاجر ایسا پہ ہے کہ جنہیں ساڑھے تو بھی زیادہ انہوں منافع دیتا ہے. جب یہ پیچھے ہٹ گئے, جناب نے فرمایا سارے اونٹ نیچے بٹھاؤ. اونٹ نیچے بٹھا دیے. آپ اپنے غلام کو فرماتے ہیں جاؤ مدینے میں اعلان کرو, جس کے گھر میں گندم نہیں آٹا نہیں, آ جاؤ جتنا چاہیے لے جاؤ, عثمان غنی آ گیا ہے. عثمان نے, سارے بولو عثمان نے, پھر بولو عثمان نے, ایک دفعہ پھر بولو عثمان نے. ہمارا اللہ بھی غنی ہے, ہمارا عثمان بھی غنی ہے. پریشان ہو گئے ہو اور تسی پریشان نہ ہو, وہ سارے بیلی ماندے نے عثمان غنی ہے. وہ جڑے بیلی آندے نے کہ صرف اللہ ہی غنی ہے, وہ عثمان غنی ماندے نے. انہاں بیلیاں نو بندہ بٹھا کے پوچھے قبلہ تسی آندے ہو کہ وہ اللہ کی صفتیں کسی بندے میں نہیں جانی چاہیے, تو آپ نے قرآن میں سے اللہ کو بھی غنی کہہ دیا, اور اب آپ مسجد میں عثمان غنی لکھ رہے ہیں. وجہ یعنی اللہ بھی غنی, تو شرک نہیں ہوا. قبلہ شرک کی ساری مشین جو آپ کی مسجدوں میں لگی ہوئی ہے, آپ کو ہر بندہ مشرک نظر آتا ہے. فقیر کا آپ سے سوال ہے کہ عثمان بھی غنی, آپ عثمان کو غنی لکھتے ہو, ہم نے قرآن سے پڑھا غنی تو اللہ ہے. اب اللہ بھی غنی عثمان بھی غنی, تو حضرت کہیں گے شاہ جی ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے اللہ ذاتی غنی ہے, عثمان عطائی غنی ہے. تو پھر میں کہوں گا آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا. اللہ ذاتی گنجے شکر ہے, بابا فرید عطائی گنجے شکر ہے. اللہ ذاتی داتا ہے, بابا فرید عطائی داتا ہے, علی حجویر عطائی داتا ہے. اللہ ذاتی غوث اعظم ہے, عبد القادر عطائی غوث اعظم ہے. جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو. ہمارا عثمان غنی ہے, عثمان. وہ دیکھو یار یوں نا وقت آیا نا, بس میں ایک روایت عرض کروں پھر آپ سے اجازت, یہ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے اٹھتا ہوں, تھک گیا ہوں نا. وہ نا وقت آیا, رسول اللہ نے فرمایا یا علی جی میں فاطمہ کی رخصتی کر دوں, جی حضور کر دیں. تو یا علی جو ہے وہ لے آؤ. عرض کی حضور زیرہ ہے, زیرہ تے اور کوئی شے نہیں ہے. فرمایا لاؤ نا زیرہ تے بیچ کے آؤ. مولا علی نے زیرہ اتاری تے انج کر کے سامنے رکھی ہے. یا علی جی یا رسول اللہ کنے دی ہوئے گی؟ حضور 400 درہم دی ہوئے گی. کنے؟ فرمایا بیچ آؤ. ہن میرے تک کیا جے, مولا علی نے زیرہ پھڑی ہے تے بیچن واسطے بازار آئے نے, تے او تجارت کر دے ہوئے آ نہ گئے, او پھر آ گئے, او تجارت کر دے ہوئے آ گئے نا. تے ویکھیا تے مولا علی نے زیرہ پھڑی ہے, قریب آ کے اندر یا علی بیچنی جے؟ فرمایا ہاں بیچنی ہے. فٹافٹ اپنی پاکٹ وچ پا کے 4000 درہم. کنا؟ ایک باری بول دیا جی کنا؟ 4000 درہم پیش کر کے عرض کر دینے, لو یا علی اے رکھ لو تے زیرہ دے دیو. فرمایا عثمان ایڈی مہنگی نہیں ہے گی. عرض کیتی نہ کرو, اجے میرے کل صرف 4000 سن, جو چوکھے ہوندے تے دے چھڑنے سن. عام زیرہ نہیں, زیرہ علی دیئے. زیرہ عام نہیں, زیرہ ذرا بول, یہ حضرت تھوڑا پیچھے کیجئے گا, بولو بھئی زیرہ, آپ بولو علی والے ہو, زیرہ حضور زیرہ علی دیئے. فرمایا ٹھیک ہے لے لو. ہن میرے تک کہجے زیرہ پھڑ لئیے تے زیرہ پھڑ کے تے انج کر کے ویندے نے 4000 درہم دے چھڑیا, 4000 درہم پیش کر چھڑیا. تے ہن انہوں انج کر کے ویندے نے پے زیرہ نو, تے پھر اے انج کر کے ویکھیا نے زیرہ وال, تے پھر کھول کے وچوں ویکھیا. مولا فرماندے نے کی گل عثمان کوئی پچھتا تے نہیں رہے تے واپس کر دیو جے نہیں پسند پئی اوندی. فرمایا نہیں یا علی کوئی پچھتاوا نہیں ہے,
دیکھ رہا ہوں کہ زیرہ علی کی ہے، کسی اور تن پہ اس نے سجنا ہی نہیں، درم بھی رکھیں زیرہ تحفہ قبول کر لیں۔ اب میں جملہ جو عرض کروں گا اگر سن کے آپ چپ رہے تو گجرانوالہ تک میری تھکاوٹ بڑھ جائے گی۔ محمد کی بیٹی زہرا کی شادی پہ جس کا خرچ ہو اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ او جو نوکر ہے عثمان کا سبحان اللہ تو کہو۔ جو نوکر ہے، اچھا یارا ٹھہر جاؤ، بات لمبی ہو رہی ہے۔ یوں مسجد سے نکلے نماز پڑھا کے، یوں نظر پڑ گئی، مسجد سے نکلے تو سامنے نظر پڑ گئی، یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عثمان، جی یا رسول اللہ جگہ بڑی پیاری ہے۔ اب حضرت عثمان غنی تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آئے، اچانک تشریف لائے۔ عثمان کدھر چلے گئے؟ حضور آپ نے فرمایا جگہ پیاری ہے، عثمان نے خرید لیا، قبول کر لے۔ اب یہ وہ جنت البقیع ہے، بولو جنت البقیع ہے۔ اب سننا فقیر کا جملہ، جس کی خریدی ہوئی جگہ پہ مصطفیٰ کی بیٹی زہرا، حضرت حسن زین العابدین، حضور کی نسل جس جگہ پہ آرام کر رہی ہے، اس جگہ کے خریدار کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو نوکر ہیں عثمان کے، سبحان اللہ۔ میں ایک بات اور کر لوں، اگر قرآن حکیم میں سے سن لیا، اب ذرا آخری بات سنو۔ تشریف فرما ہے، نہیں جی پانی نہیں چلے گا، اعلان کیا جنگ تبوک کے لیے سامان چاہیے، کھڑے ہو گئے، جی عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ۔ کتنا؟ حضرت عثمان غنی، یا رسول اللہ 100 اونٹ۔ فرمایا قبول ہو گئے، بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر اعلان کیا تھوڑا ہے اور چاہیے، سامان اور چاہیے، جب کہا نا اور، پھر عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مزید 100 اونٹ۔ مزید کتنے ہو گئے؟ سارے بولو، 200 اونٹ ہو گئے۔ حضرت تشریف فرما ہو گئے، حضور نے پھر اعلان کیا سامان تھوڑا ہے، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مزید 100۔ مزید کتنے ہو گئے؟ عثمان قبول ہو گئے۔ عثمان آپ بار بار، یا رسول اللہ آپ جب بھی اعلان کریں گے عثمان کی جان بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہے، اسلام پہ جو خرچ کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ لو میرے صاحبوں، 4000 بلویے آئے تھے، میرا دل تھا کہ میں اس میں سے کچھ پڑھوں گا۔ یہ فقیر کا اپنا لکھا ہوا رسالہ ہے، ہر 3 ماہ بعد یہ ایک رسالہ پبلش ہوتا ہے، 2 کتابیں بھی پبلش ہوئی ہیں، انشاءاللہ پھر آئے تو لے آئیں گے، آپ کا ذوق ہو تو ضرور اس کا مطالعہ فرمائے۔ 400 بلویے حضرت عثمان غنی کے لیے، مقابلے کے لیے 40 دن تک حضرت عثمان غنی کو بند کیا گیا۔ کتنے دن؟ حضرت حسین ابن علی پہ 3 دن پانی بند رہا ہے، چھوٹی شہادت نہیں ہے، اسلام کی بہت بڑی شہادت ہے۔ اچھا جن پہ 3 دن پانی بند رہے ان کی شہادت تو ہم بیان کریں اور کریں گے، برملا کریں گے، تو جن پہ 40 دن پانی بند رہا، چھوٹی تکلیف ہے، چھوٹی مصیبت ہے، چھوٹی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ 40 دن بعد، بس میں 2 یا 3 جملے عرض کروں گا شہادت کے۔ 40 دن بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے اپنی کھڑکی مبارک کھولی نا، کھڑکی کھولتے ہی آپ نے پہلی آواز یہ دی، کیا باہر مولا علی ہیں؟ جاؤ علی کو پیغام دو۔ پہلا جملہ جو عثمان غنی کی زبان پہ آیا، جاؤ علی کو پیغام دو۔ عثمان غنی پیاسا ہے، پانی کا انتظام کیا جائے۔ حضرت حسن تشریف لے کے گئے، یا ابا عثمان غنی آپ کا نام لے رہے ہیں۔ فرمایا حسن میں معاف نہیں کروں گا، جاؤ عثمان غنی کی حفاظت کرو۔ کوئی علی اور علی کی اولاد جس کی حفاظت کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ حضرت حسن کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، حضرت حسن کھڑے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے۔ 4000 بلویے تھے، آپ کے سر مبارک پہ وار کیا گیا۔ اس وقت حضرت قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ کی زبان پہ تھا فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اس وقت وار کیا گیا۔ یوں 40 دن پیاسے
حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان نے آواز دی مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میٹھے پانی پینا لے ہو. کنواں کس نے خریدا تھا؟ اوے آج مجھے پانی نہیں دے رہے، اور میٹھے پانی کا کنواں خرید کے دینے والا ہوں میں عثمان. اور مجھے نبی فرماتے رہے تو شہید ہے، اور میں عمر کا ساتھی ہوں. جاؤ میرا پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو، اور تمہیں کیا پتا، جا ابو بکر سے پوچھ میں کون ہوں. فرما رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھو مسجد نبوی کو وسیع کرنے والا کون ہے؟ عثمان. جنت البقیع کی جگہ خریدنے والا کون ہے؟ عثمان. جنگ تبوک میں سامان دینے والا کون ہے؟ عثمان. اوے نبی اپنی 2 بیٹیاں کسے دے رہے ہیں؟ تو سی چپ ہو، میں 2 آیتاں پڑھنی چاہنا. خیر ہے فٹافٹ پڑھ لو. ہولی بولے گے پھر نہیں پڑھنا. جس دل وچ عثمان ہے اونچی کبھی سبحان اللہ. بس حضرت میری زبان پہ آیت آ گئی ہے، ورنہ میں نکل رہا تھا. لیکن یہ سن لیں، اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. یہ قرآن نور ہے. قرآن اونچی بولیا جے. بس یہ آخری آیت ہے. قرآن مولا اے نور آیا تے کی ہویا ہے؟ اللہ فرماندہ سورہ صف دے اندر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماندہ اے نور آن دی دیر کافر دیاں نیندراں اٹھ گئیاں. کافر دیاں، اگر تسی بولو تے گل دی سمجھ آئے گی. کافر دیاں، میں لگا ہی اجازت لین، جملہ آخری ہے. اللہ نے ایک نور محبوب نو دیتا ہے تے کافر بے چین. تواڈی خیر ہوئے، جیوندے رہو، بستے رہو. بس مینوں اجازت دے، میں پھر آئے تواڈے نال گل کراں گا. اللہ نے ایک نور اپنے محبوب نو دتا ہے تے کافر دیاں نیندراں اڈ گئیاں نے. محبوب نے 2 نور عثمان نو دتے نے، کافر دیاں نیندراں اڈ. میں انشاءاللہ پھر آیا تو آپ سے باتیں کروں گا. آپ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں.